الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہمارا موضوع ایک بڑا اہم پہلو ہے، اس اعتبار سے کہ ابھی پاکستان اور ہندوستان کی تازہ جنگی حالات بھی گزر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے حدیثوں میں غزوہ ہند کا ذکر بہت ملتا ہے۔ اب آج ہمارا جو درس ہوگا اس میں سب سے پہلے تو غزوہ کہتے کس کو ہیں، اس کی کچھ تفصیل، پھر یہ کہ ہند کے لوگوں کا حضور سے ملنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہند میں آنا، آیا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے، پھر حضور کے زمانے میں ہند جو تھا وہ کس کو کہتے تھے، کیا یہی ہندوستان تھا یا کوئی اور علاقہ بھی اس میں شامل تھا، پھر غزوہ ہند کے فضائل کیا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اس کے بعد ہندوستان میں جہاد کی کوششیں کب سے جاری ہیں اور ان کی کچھ مختصر تاریخ بھی ہے، اور پھر یہ کہ غزوہ ہند جو ہے وہ کب ہوگا، ہو چکا ہے، ابھی ہونا ہے، یا یہی جو آج کل کی جنگ لگی ہوئی ہے اس کو بھی غزوہ ہند کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں آئیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ غزوہ اور سریہ یہ ایک اصطلاح ہے جو سیرت کی کتابوں میں غزوات کے اندر ملتی ہے، تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ لشکر جو دین کی سربلندی کے لیے گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکر جو دین کی سربلندی کے لیے حضور نے بھیجا لیکن خود ساتھ نہیں گئے، بس صحابہ کرام کو اس میں بھیج دیا، ایسے لشکر کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ ایک عام اصطلاح ہے جو مورخین کی ہے، سیرت نگاروں کی ہے اور محدثین کی بھی ہے، لیکن علماء نے اسی اصطلاح میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، وہ اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں یہ اصطلاح نہیں ہے۔ مثلا حدیث کی کتابوں میں بھی غزوہ موتا کا ذکر ملتا ہے، یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اب اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غزوہ کہہ کر ہی نقل کیا ہے، لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا یہ ثابت نہیں ہے، آپ نے بھیجا ہے، خود نہیں گئے، تو اس کے باوجود بھی اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ کی مناسب تعریف یہ ہے کہ ہر وہ لشکر جو دین کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے جائے، چاہے اس میں نبی موجود ہو یا نہ ہو، ایسے لشکر کو، اس لڑائی کو غزوہ کہتے ہیں، بس یہ بہتر ہے۔ اسی وجہ سے غزوہ ہند جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے بات، اب غزوہ تو اگر ہم کہیں جی وہ ہوتا ہے جس میں نبی شریک ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر تو غزوہ ہند حضور کے زمانے میں ہو چکا، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمنا کر رہے ہیں کہ کاش غزوہ ہند کے وقت میں موجود ہوں تو میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غزوہ ہند حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، اب نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب اگر غزوہ ہند اب ہوتا ہے یا آئندہ ہوگا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تو موجود ہونا ممکن نہیں ہے، تو پھر اسے غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ غزوہ ہر وہ لڑائی ہے جو دین کی سربلندی کے لیے لڑی جائے، بھلے اس میں نبی موجود ہو یا نہ ہو، اس کو غزوہ کہنا صحیح ہے۔ اسی وجہ سے غزوہ ہند کو بھی غزوہ کہا جائے گا، کیونکہ یہ لڑائی بھی دین کے لیے ہوگی، اور اس میں آپ علیہ السلام کا شریک نہ ہونا اس کے لیے کوئی مضر نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پر ہیں، اور انہوں نے اپنی دلیلوں میں سے ایک یہ دلیل بھی بنائی غزوہ ہند کی کہ دیکھو غزوہ تو وہ لڑائی ہوتی ہے جس میں نبی ہو، اور غزوہ ہند تو ابھی ہوگا، اس کا مطلب ہے اس غزوے میں نبی ہوگا تو وہ غزوہ کہلائے گا، ورنہ وہ غزوہ کیسے بنا؟ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ غزوے میں نبی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بس دین کی سربلندی کے لیے جو لڑائی بھی ہوگی وہ غزوہ کہلائے گی۔ اگلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہند تھا
وہ یہی تھا انڈیا جو اب موجود ہے، یا اس کا کوئی محل وقوع مختلف تھا؟ دیکھیں، دو علاقوں کا ذکر آتا ہے حدیثوں میں، ایک سندھ، ایک ہند، اور یہ دونوں اس زمانے میں موجود تھے، لیکن ان کا محل وقوع مختلف تھا۔ مثلا مسند احمد میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی هذه الامة بعث الی السند والہند، کہ اس امت میں لشکر ہوگا کوئی مخصوص جو سندھ اور ہند کی طرف لڑائی کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کو پتہ تھا کوئی سندھ بھی ہے کوئی ہند بھی ہے، اور صحابہ کو بھی پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ وہ کدھر ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی بتا دیتے، انہیں بھی پتہ تھا۔ اب یہ سمجھے کہ اس زمانے کا سندھ وہ نہیں تھا جو رحیم یار خان سے آگے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمارا پورا پاکستان کا محل وقوع ہے، حضور کے زمانے میں اس پورے کے پورے علاقے کو سندھ کہا جاتا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جو چترال اور یہ گلگت ہے، یہ بھی اس زمانے میں سندھ تھا، اور ہمارا گوادر اور یہ کراچی یہ بھی اس زمانے کا سندھ تھا، اور یہ پنجاب بھی اس میں شامل تھا۔ یہ پورا پاکستان جو اب ہے، اس زمانے میں اس کو سندھ کہا جاتا تھا۔ اور حضور کے زمانے میں جو ہند تھا وہ بہت بڑا تھا، مثلا اس میں نیپال، اور اس میں بنگلہ دیش، اور اس میں برما، اور اس میں یہ بھارت، اس میں پاکستان، اور اس میں افغانستان کا بہت سارا علاقہ، یہ پورے کا پورا ایریا اس زمانے میں ہند کہلاتا تھا۔ اور یہ جو غزوہ ہند ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غزوہ بھی انہی میں کسی علاقے کے اندر رونما ہونے والا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہندوستانی ہوگا، عین ممکن ہے وہ نیپال میں ہو رہا ہو، عین ممکن ہے افغانستان میں ہو رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہو، کہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے کے ہند کے اعتبار سے حدیث کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آج والا ہند مراد نہیں ہے، یہ تو اتنا سا رہ گیا۔ اب دیکھ لے اس زمانے کے ہند میں کتنے ملک اب بن گئے ہیں۔ پاکستان بن گیا، بنگلہ دیش نکل آیا، نیپال نکل آیا، انڈیا نکل آیا، افغانستان نکل آیا، برما نکل آیا۔ 6 ملک بن گئے ہیں اس زمانے کے ہند میں، جو اس وقت ایک تھا، اور اب کتنے سارے ملک نکل آئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہند میں آنا یہ تو ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ہند کے لوگوں کا حضور کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ثبوت کتابوں میں ملتا ہے۔ مثلا امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی المستدرک جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک روایت نقل کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہدا ملک الہند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرتن فیہا زنجبیل، کہ ہند کے ایک بادشاہ نے حضور علیہ السلام کو ایک گھڑا تحفے میں بھیجا، اور اس گھڑے میں ادرک جو تھی وہ ڈال کر تحفے کے طور پر بھیجی تھی، کیونکہ وہاں ادرک نہیں ہوتی تھی۔ تو اور یہ لفظ ہے کہ فَأَطْعَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَصْحَابَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً، حضور نے ادرک کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے صحابہ میں تقسیم کیے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے وَأَطْعَمَنِي مِنْهَا قِطْعَةً، اور مجھے بھی اللہ کے محبوب نے اس ادرک میں سے ایک ٹکڑا کھانے کے لیے دیا۔ تو یہاں کے بادشاہ کا وہاں ہدیہ بھیجنا یہ تو آیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ ہیں، بڑے مشہور مورخ بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، ان کی کتاب محمد الرسول اللہ سیرت کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اسی حدیث پر ایک بات لکھی ہے کہ ایک ہند کے ساحلی علاقوں کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، اس کا نام تھا چکروتی، تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بادشاہ بنایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، مسلمان ہوا، وہاں کچھ دن رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ واپس ہند چلے جاؤ اپنے علاقے میں، اور وہاں جا کر ممکن ہے تبلیغی کی نیت سے ان کو بھیجا ہو۔ تو وہ پھر وہاں سے واپس ہند کی طرف آ رہے تھے، تو جب یمن کی بندرگاہ کے قریب پہنچے تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا بیماری کی وجہ سے۔ تو یوں اس بادشاہ کا جو آنا جانا ہے
تو وہ لکھتے ہیں مورخین کہ عین ممکن ہے یہ وہی بادشاہ ہو جس نے حضور علیہ السلام کو تحفے میں گھڑا اور ادرک وغیرہ بھیجی تھی۔ تو یوں ہند کے لوگوں کا جا کر حضور سے ملاقات کرنا یہ کتابوں میں ملتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی جو فضائل بتائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں کچھ روایات سند کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں اور کچھ سند کے اعتبار سے مناسب ہیں، جن کا بیان کرنا مطلب حسن درجے کی ہیں، ان کو بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ مثلا اس میں ایک حدیث مسند احمد میں ہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہند کا ایک غزوہ ہوگا۔ اب وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ فِيهَا، اگر میں اس غزوے میں گیا اور شہید ہو گیا تو كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاء، تو میں سب سے بہترین شہید سمجھا جاؤں گا۔ اور وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور اگر میں واپس آ گیا اس غزوے سے، یعنی غازی بن کر آ گیا، تو میں ایسا ابو ہریرہ بن کر آؤں گا جو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا، یعنی اس غزوے میں شریک ہونے والوں کے سب گناہ اللہ معاف کر دیں گے اگر وہ زندہ بھی آ گئے تو۔ پھر مسند احمد میں ہی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ ہم سے وعدہ کیا اللہ کے حبیب نے کہ غزوہ ہند ہوگا۔ اب وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، اگر میں اس غزوہ ہند کے زمانے تک زندہ رہا تو اپنا سارا مال اس میں لگا دوں گا، اپنی جان بھی اس غزوے میں لگا دوں گا۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کا دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا کہ وہ دوزخ سے بری ہیں۔ وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا عصابۃ تغزو الہند، ایک تو وہ گروہ ہے جو ہند کے غزوے میں شریک ہوگا، اور وہ عصابۃ تغزو مع عیسی ابن مریم، اور ایک وہ گروہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوگا، یعنی دجال کے مقابلے میں۔ تو ان دو گروہوں کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا فضیلت والا غزوہ تھا، اسی لیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں ہوتا تو شریک ہوتا، مال لگاتا، جان لگاتا۔ اب یہ جو ہند کا علاقہ تھا جو میں نے عرض کیا، تاریخ میں اس کے اندر بڑے بڑے جہاد کے مارکے ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہند کی طرف جو تھا وہ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاسوس بھیجے گئے کہ یہاں پر حملہ کرنا ہے، تو انہوں نے ہند میں آ کر جاسوسی کی، لیکن لڑائی نہیں ہوئی اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارث جو تھے، نامی ایک صاحب تھے حارث بن مرہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت لی کہ میں ہند پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے۔ انہوں نے اجازت دی تو وہ اپنے لوگوں کو لے کر یہاں ہند میں آئے، باقاعدہ لڑائی کی، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ پھر وہ سندھ کے علاقے میں تھے تو وہاں وہ شہید ہو گئے اور وہیں پر ان کی جو تھی وہ قبر بنی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو افغانستان کا کابل ہے، کابل سے وہاں کا جو امیر تھا اس نے اپنا لشکر لیا اور وہ یہاں ہندوستان کے اندر آیا، اور اس نے یہاں پر کافی علاقوں میں جو تھی وہ جنگ کی اور فتوحات بھی ہوئی۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد 93 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اپنے اس کے داماد تھے محمد بن قاسم، رشتہ دار بھی تھے، تو محمد بن قاسم کو بھیجا تھا ادھر راجہ داہر کے مقابلے میں، اور وہ سندھ کی طرف آیا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا اس زمانے کا سندھ پورا پاکستان ہی تھا، تو ملتان تک پھر اس نے لڑائی کی اور وہاں تک اسلام کے جھنڈے گاڑے گئے، اور یہ پورا علاقہ اس زمانے میں فتح ہو چکا تھا۔
اس کے بعد پھر اللہ پاک نے سلطان محمود غزنوی کو یہ 4 ہجری کے اندر آ کر انہوں نے پھر یہ سومناتھ کے مندر توڑے اور ان علاقوں میں جہاد کر کر ہندوؤں کو جو تھا وہ شکست دی ہے۔ اس کے بعد پھر 12ویں ہجری میں احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ یہ آئے اور انہوں نے بھی اس علاقے میں جہاد کا اچھا خاصا جو تھا وہ کام کیا۔ یوں ہند کی ایک لمبی تاریخ ہے جس میں بار بار یہاں پر حملے ہوتے رہے، جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوا، اب جو غزوہ ہند جس کی فضیلت بھی ہے، جس کے بارے میں احادیث کے اندر اشارے بھی ملتے ہیں، اب وہ غزوہ ہند ہوگا کب؟ اب چونکہ روایات بہت مختلف ہے اس کے بارے میں، تو علماء کے اس کے بارے میں 3 مشہور قول ہیں۔ سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ غزوہ ہند ہمارے زمانے میں نہ ہے اور نہ آگے ہوگا، یہ ہو چکا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر سلطان محمود غزنوی تک درمیان میں جتنے بھی جہاد اور جنگیں ہوئی ہیں، اس سارے کو یہ علماء غزوہ ہند قرار دیتے ہیں کہ یہ فضیلت ان لوگوں کے مقدر میں آئی ہے، وہی غزوہ ہند تھا، اس کے بعد کوئی غزوہ ہند نہیں ہے۔ دوسرا قول جو ملتا ہے، لیکن یہ اتنا راجح قول نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں جو غزوہ ہند کے حالات ہیں وہ بڑی تنگی والے ہیں، اور اس میں ایک مخصوص لشکر کا آنا ہے، اس کے ساتھ مدد و نصرت کے وعدے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ بڑا ٹائٹ ماحول ہوگا، اور وہ اب نہیں ہے نا، اتنا پہلے تھا، آنے والے زمانے میں ممکن ہے وہ ایسا ہو۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جو غزوہ ہند ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جا کر ہوگا، نہ پہلے ہوا نہ اب ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا، اس لیے کہ حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو غزوہ ہند کرے گا ایک گروہ، اللہ تعالیٰ جب اس کو فتح دیں گے، وہ مال غنیمت اکٹھا کر کر آ رہا ہوگا، تو راستے میں ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا اور بالکل قرب قیامت کے قریب غزوہ ہند ہوگا، اور ظاہر ہے وہ زمانہ ہوگا بھی تنگی والا اور حالات سخت ہوں گے۔ جب دجال آئے گا تو بڑا عجیب ماحول ہوگا۔ تو ایک قول یہ ہے، اور اکثر علماء نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہی راجح قول ہے کہ ابھی غزوہ ہند ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے جو ان سب کو جمع کرنے والا ہے، اور میرے خیال میں بھی اسی پر زیادہ امید رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک، اور جو اب غزوے ہو رہے ہیں وہ بھی، اور جو آئندہ جنگیں ہوں گی وہ بھی، ان تمام کے تمام جنگوں اور غزوات کو غزوہ ہند شمار کیا جائے گا، اور ان میں شریک ہونے والوں کو غزوہ ہند کی فضیلت حاصل ہوگی، اور جو اس میں شہید ہوں گے اللہ کی طرف سے وہی وعدے ہیں جو احادیث میں آئے وہ ان کو بھی ملیں گے۔ تو اس اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی، انہوں نے جنگیں لڑی وہ بھی، اور جو ہم نے سن 64 کی جنگ لڑی وہ بھی، 65 کی، اور 71ویں جنگ لڑی وہ بھی، اور یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے یہ بھی، یہ سب غزوہ ہند میں شامل ہے، اور اس میں ہماری جو فوج لڑی ہے اس کو یہی فضیلت ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ نے دوزخ سے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ اور صرف وہ نہیں، کیونکہ وہ تو پریکٹیکلی جنگ میں شریک تھے نا، چونکہ فوجی تھے، اب ہم فوجی نہیں ہیں، لیکن ہم بھی ان کے ساتھ تھے کہ اگر ہمارا بھی موقع ہوتا جان دینے کا تو ہم بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو مسلمان پاکستان کا ایسا تھا جس کا یہ جذبہ تھا کہ اگر میری ضرورت پڑی تو میں بھی آگے آ کر اپنے آپ کو پیش کروں گا، انشاءاللہ اس کو بھی غزوہ ہند کی فضیلت ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ غزوے میں سب لڑ نہیں رہے ہوتے، کچھ ہتھیار دینے والے ہوتے ہیں، کچھ کھانا دینے والے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے سنبھالنے والے ہوتے ہیں زخمی بیماروں کو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پچھلوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے غزوے میں شریک ہی سمجھے جاتے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ شریک ہی سمجھے جائیں گے۔ میں تو بھائی پورا تیار تھا کہ اگر کچھ ہوتا تو میں تو تیار تھا، بھی دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا، اپنی جان انشاءاللہ قربان کر دیں گے اگر ایسا موقع آ گیا تو۔
اور آپ کا بھی امید ہے یہی جذبہ ہوگا، اور نیت اور جذبوں پر ہی فضیلتیں ملا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نیت کر کے سویا کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا، اب اس کا جذبہ تھا، آنکھیں نہیں کھلی، تو نہ پڑھنے کے باوجود اللہ نے تہجد کا ثواب اس کو دے دیا۔ ایسے ہی ہمارا جذبہ تھا، اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی بھائی لڑیں گے، ہم بھی آگے آئیں گے، اب موقع ہی نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نیت پر اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ غزوہ ہند والی فضیلت نصیب فرما دیں گے۔ تو اب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی رجحان ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ غزوہ ہند کی فضیلت کو عام رکھا جائے، یعنی جو پہلے لڑے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو آئندہ لڑیں گے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور جو اب لڑ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو یوں سمجھ لیں اس پورے ایریے میں، ابھی جیسے پچھلے دنوں افغانستان نے امریکہ کو شکست دی، اس سے پہلے روس کو شکست دی، تو یہ جو دونوں غزوے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، یہ بھی غزوہ ہند میں شامل ہیں، اور افغانی قوم جو تھی وہ اس فضیلت کو پانے والی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اب ہم نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے الحمدللہ، اور اللہ نے دھاک بٹھائی ہے ہماری، انڈیا کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر دھاک بیٹھ گئی ہے۔ اب کافر ڈرنا شروع ہو گیا پاکستان سے کہ بھی اسی تے انہوں نے ہمیں سمجھتے سی، اے تو بڑے تگڑے نکلے بھائی، اور انہوں نے تو ہمیں ایسے حیران کر کے دکھا دیا کہ بڑی بڑی فوجیں بھی اب پاکستان سے الحمدللہ کانپنے لگی ہیں، اور یہ سارے کا سارا اللہ کی مدد و نصرت ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میرے دین کو سامنے رکھ کر لڑے گا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ۔ اور یہ جو جنگ ہم نے اب جیتی ہے الحمدللہ، یہ خالص اللہ کی مدد تھی۔ آپ دیکھیں ان کے وہ طیارے جس کو گرانا ہی ممکن نہیں تھا، پاکستان نے ان کے وہ سارے گرائے، اور ہمارے ان سے کم درجے کے طیارے تھے، یعنی این سمجھ لو انہوں کو 125 سے تے اسی چائنا دیا موٹر سائیکل لے کے گئے سے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جہاز اندر گئے، لڑے، ان کو مارا پیٹا، اور الحمدللہ صحیح سلامت واپس بھی آ گئے۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو ہمارے ساتھ تھی۔ تو یہ جو آج کے حالات ہیں یہ بھی غزوہ ہند ہی کے حالات ہیں، اس لیے بھائی اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں کہ اگر مجھے کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح، انہوں نے یہ تمنا کی تھی فَإِنَّ دَرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہ اگر مجھے غزوہ ہند میں شریک ہونے کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان بھی لگا دوں گا، سارا مال بھی لگا دوں گا۔ یہی جذبہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنی جان بھی لگا دیں گے، اپنا مال بھی لگا دیں گے۔ اگر ہمیں لڑنے کا موقع ملا، ہماری ضرورت پڑی، میں اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ کیوں بھائی، آپ بھی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ بس یہ ہے کہ ہیں اب ہمیں کمزور، لیکن اللہ پاک ہمارے جذبوں کو دیکھیں گے، ہماری کمزوری کو نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ میں بھی سب طاقتور تو نہیں تھے، کچھ کمزور بھی تھے، لیکن ان کے جذبے اتنے جوان تھے کہ دیکھیں غزوہ بدر میں چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے صحابی کہہ رہے ہیں وہ آپ نکے سی تلوارہ ہونا تو وڈیاں سی، لیکن انہوں نے پھر بھی دیکھ لیں ابو جہل کو گرا دیا نیچے۔ تو جذبے لڑتے ہیں، آدمی کی عمر، اس کی طاقت یہ نہیں لڑتی، جذبے لڑتے ہیں۔ تو جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔